درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ کنس مجالس کے سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس تقریر کے لیے فرمائش ہوئی ہے کہ مولا علی کی شادی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں۔ ظاہر ہے کہ موضوع ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ 5 مجالس میں امام زمانہ سے متعلق گفتگو ہے۔ کوشش کریں گے کہ دونوں موضوع ایک ساتھ کہیں پر آ جائیں۔ یہ ایک کائنات کی ایسی شادی ہوئی کہ جس میں لا شریک بھی شریک تھا، اس لیے یہ کائنات کی سب سے بڑی شادی قرار پائی۔ اور اللہ نے قرآن میں 5 جگہ پر اس شادی کا ذکر کیا۔ کبھی لڑکے والا بن کر ذکر کیا اور کبھی لڑکی والا بن کر۔ تو جہاں دامادی کا ذکر کرتا ہے اور لفظ سہرن استعمال کرتا ہے تو اس طرف سے گفتگو کر رہا ہے، اور کبھی پورا سورہ اتارتا ہے شادی کے بارے میں، جسے سورہ رحمان کہتے ہیں۔ قرآن کا 55واں سورہ، اور اسی سورے میں اس نے تفصیل کے ساتھ شادی کا بھی ذکر کیا ہے اور پورے جہیز کا بھی ذکر کیا۔ جتنی نعمات سورہ رحمان میں گنوائی گئی ہیں سب بی بی زہرا کا جہیز یا پھر مہر کا ذکر کیا ہے۔ اور خصوصی طور پر جس طرح تمام سورے قرآن کے جو ہیں ان کے کئی نام ہیں، اور نام کے ساتھ خطابات الگ ہیں۔ جیسے سورہ الحمد کے بہت سے نام ہیں لیکن خطاب بھی کئی ہیں۔ ام الکتاب سورہ الحمد کا خطاب ہے، سبع مثانی خطاب ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کا خطاب قلب قرآن ہے، قرآن کا دل۔ اسی طرح سورہ رحمان کا خطاب عروس القرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن۔ تو چونکہ شادی کا ذکر کیا قرآن میں تو اس سورے کا نام ہی دلہن پڑ گیا۔ اتنا اس لیے کہتے ہیں عروس القرآن کہ جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی طرح اللہ نے سورہ رحمان کو سجایا۔ پھولوں کا ذکر بھی ہے اس میں، نگینوں کا ذکر بھی ہے، جواہرات کا ذکر بھی ہے، موتیوں کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ ایک سجاوٹ ہے سورے کی۔ تو اسی سورے میں ارشاد فرمایا کہ جب شادی کی ابتدا ہو رہی تھی اور
بات چیت شروع ہو رہی تھی تو وہیں سے آغاز کیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم نے علم و نور کے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا اور اس کو ہم نے عالم انسانیت کے لیے نعمت قرار دیا، یعنی مولا علی اور شہزادی کونین کی شادی انسانیت کے لیے نعمت بن گئی، اور جب وہ نعمت بن گئی پھر ارشاد فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب وہ دونوں دریا ملتے ہیں تو اس میں سے دو موتی نکلتے ہیں۔ ربکما تکذبان، جب وہ موتی برآمد ہوتے ہیں جس میں سے ایک لولو ہے اور ایک مرجان ہے، لولو جو کہ سبزی مائل اور مرجان جو کہ سرخ ہے، ایک کا رنگ سبز ہے ایک کا رنگ سرخ ہے، اور یہ دونوں یعنی ہیرا جو ہے وہ کان سے نکلتا ہے، جواہرات کان سے نکلتے ہیں، لیکن یہ دو قیمتی اشیاء سمندر سے نکلتی ہیں، موتی بھی اور مرجان بھی۔ مرجان آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے یہ والا، یہ مرجان، تو یہ سمندر سے نکلتا ہے اور یہ سرخ ہوتا ہے، اس کا درخت ہوتا ہے مرجان کا، سمندر کی تہ میں۔ تو اشارہ کیا کہ جب دو علم و نور کے دریا ملتے ہیں تو ہم دو موتی نعمت بنا کر عالم انسانیت کو دیتے ہیں۔ اسی سورے میں اللہ نے اپنے عجائبات بیان کیے اور اسی میں یہ ساری نعمات کو گنوا کر یہ بھی کہا کہ اگر نکل سکتے ہو تو ہماری کائنات سے نکل جاؤ، اگر نہیں مانتے تم ان نعمات کو اور کفران نعمت کر رہے ہو تو جاؤ پھر۔ تو یہاں پر جملہ استعمال کیا کہ میری کائنات کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ۔ تو یہ دو کنارے کیا ہیں؟ اللہ کی کائنات کے دو کنارے، ایک لولو ہے ایک مرجان، ایک حسن ہے ایک حسین۔ تو حسن اور حسین کے درمیان سے نکلنا آسان نہیں ہے مسلمان کا، نہ کہ عالم انسانیت کو مخاطب کیا جائے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ سب فنا ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، لیکن تیرے رب کا چہرہ رہ جائے گا۔ رب کا چہرہ، وجہ کہتے چہرے کو، واو جیم ہے، واو کے عدد 6 ہیں، جیم کے 3 ہیں اور ہے کے 5 ہیں، یہ 14 عدد بنتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ 14 معصوب ہے، سب فنا ہو جائے گا مگر چہرہ اس کا رہ جائے گا۔ تو اس سورے میں اللہ نے آہستہ آہستہ اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ رہے گا کچھ نہیں، باقی یہی لوگ رہیں گے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھی کہ علم و نور کے دریاؤں کو ملا دیا گیا، تو یہ جس وقت بات ہوئی تھی، شادی طے ہو گئی تھی اور اللہ نے شادی کو طے کرنے کے بعد عرش پر
اس شادی کا جشن منایا، جشن منایا اور اپنی تمام آسمانی مخلوقات کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم علی اور فاطمہ کا عہد کرتے ہیں۔ تو پوری رات وہ جشن ہوا، طوبہ کی چھاؤں میں نور کا منبر رکھا گیا، نور کا منبر رکھا گیا، اور پھر اللہ نے اپنی مخلوقات سے یہ کہا، جس میں روحانی مخلوقات اور مادی مخلوقات دونوں شامل ہیں، یعنی چاند، سورج اور ستارے بھی، سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم علی کا رشتہ نبی کے گھر بھجوائیں۔ تو تم میں سے کون ہے جو اس رشتے کو لے کر جائے؟ جبریل یہ اس لیے ہوا کہ تو یہ نہ کہے کہ ہم سے نہیں کہا تھا۔ شادی میں لوگ برا مان جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں کہا، تو اس لیے پہلے اللہ نے موقع دیا کہ جو شریک ہونا چاہے اس میں یہ سعادت حاصل کرے۔ تو جبریل نے سب سے پہلے کہا کہ میں رشتہ لے کر جاؤں، میں رشتہ لے کر جاؤں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اگر رشتہ لے کر جاؤ گے تو نئی بات کیا ہوگی؟ لوگ کہیں گے وہی آ گیا جو وہی لے کے آتا تھا۔ خیر سے جب بچے ہوں گے تو جھولا جھولانے جانا، سعادت تم کو بھی ملے گی۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادی کی ابتدا جو ہو اس میں ہماری ایک خاص مخلوق جائے۔ اور پھر اللہ نے سب سے پہلے چاند سے پوچھا کہ کیا تو علی کا رشتہ لے کر حبیب کے گلی میں جائے گا؟ تو چاند نے گھبرا کے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جب میں تیرے محبوب کی گلی میں جاتا ہوں تو وہ انگلی اٹھاتا ہے، میں کٹ کے رہ جاتا ہوں۔ جب سورج نے دیکھا کہ چاند بھی گھبرا کے ہٹ گیا تو سورج نے کہا کہ کیا میں اپنی کرنوں کا صحرا بنا کر رشتہ لے کر جاؤں؟ تو اللہ نے کہا تو ہٹ جا، آج جلنے والوں کا کام نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک جلال کی نگاہ ستارے زہرہ پہ ڈالی اور اسے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ رشتہ لے کر تو جائے گا۔ کہتے ہیں جس دن سے اس کا انتخاب ہوا، زہرہ کے رشتے کا وہ پیغامبر بنا، اس دن سے اس کا رنگ بدل گیا اور اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ شام کو سب سے پہلے طلوع کرتا ہے اور صبح کو سب سے آخر میں ڈوبتا ہے، اور رات بھر اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی، اور چاند کے بعد اس کا مقام ہے جگمگاہٹ میں۔ اور اس لیے پسند کیا اللہ نے اس کو کہ میں حقیقی خدا ہوں، تو مجازی خدا ہے، اس لیے یہ رشتہ لے کر جائے۔ اس لیے کہ ابراہیم نے اشارہ کر کے کہا تھا ھذا ربی، اسی ستارے کو دیکھ کر کہا تھا ھذا ربی، کیا تو میرا رب ہے؟ تو چونکہ ایک نبی اس کو مجازی رب کہہ چکا،
حالانکہ سمجھانے کے لیے کافروں کو کہا تھا، خود نہیں کہا تھا ابراہیم نے، بلکہ قوم سے پوچھا تھا کیا تم اسے رب مانتے ہو؟ کیا یہ ہے رب تمہارا؟ ھذا ربی، اس کو رب مانتے ہو؟ یہ تو ڈوبنے والا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم کا پسندیدہ ستارہ ہے زہرہ، اور زہرہ جو ہے وہ ایک خوش قسمت ستارہ ہے آسمان پر۔ اور پھر اس نے تیاری کی کہ رشتہ لے کر جانا ہے، اور یہاں پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو بار بار میری بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں وہ اب میرے گھر پر نہ آئیں، اس لیے کہ میں اپنے رب کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے اور ادھر سے کیا پیغام آتا ہے۔ جس نے بیٹی دی ہے وہی بھر بھی دے گا۔ اور پھر اعلان کیا پیغمبر نے کہ ہمیں جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ آسمان سے رات کو ایک ستارہ چلے گا، وہ ستارہ جس کے گھر پر اترے گا اسی سے زہرا کی شادی ہوگی۔ وہ رات، اور یہ روایت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا سے ہے، کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو سب کی نظریں آسمان پر تھیں، اور وہی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ستارے کو آسمان سے چلتے ہوئے دیکھا، اور وہی روایت کرتے ہیں کہ اس ستارے نے کس کے گھر کا طواف کیا اور کیسے واپس گیا۔ روایت عباس بن عبد المطلب سے ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں رکھ دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے کہ جب ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی۔ اور اسی وقت پیغمبر کی لاڈلی بیٹی صحن خانہ میں آئی، اور اس کی بھی نگاہ آسمان پر تھی۔ جیسے ہی ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی، شہزادی نے فرمایا اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ کلمے، تینوں کلمے جو ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کے معنی ہیں کہ کہاں پر کہا جاتا ہے۔ اس واقعے نے تینوں کلمات کے معنی بتا دیے۔ جب حیرت ہوتی ہے اللہ اکبر، تو اس بزرگی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ عجیب تجھی سے وجود میں آ سکتا ہے۔ عجب جو ہے وہ اسی سے وجود میں آ سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ شہزادی نے کہا اللہ اکبر، 34 بار کہا تھا اللہ اکبر، کہ ستارہ کشش زمین میں داخل ہوا، کشش زمین میں داخل ہو گیا۔ 34 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھا، آسمان کو دیکھ کر، ستارے کو دیکھ کر۔ ستارے نے اپنا رخ مولا علی کے گھر کی طرف کیا۔ اب دیکھیں معنی آ جائیں گے اس میں۔ جیسے ہی ستارے نے علی کے گھر کا رخ کیا، شہزادی نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، اور 33 بار کہا تھا الحمدللہ، کہ ستارے نے علی کے گھر کا طواف کیا، اور طواف کر کے واپس چلا۔ جب واپس جا رہا تھا تو شہزادی کہہ رہی تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا شادی سے پہلے اللہ نے علی کے باراتیوں کو تحفے میں تسبیح دے دی، اور تسبیح ملی ہے جناب فاطمہ کی طرف سے۔ تو یہ تسبیح علی اور فاطمہ کی شادی کی یادگار ہے۔
چونکہ اس شادی کو اللہ نے نعمت کہا ہے تو اگر کوئی نعمت طلب کرنا ہے تو یہ تسبیح ضروری ہے، اور اگر کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو تسبیح ضروری ہے۔ نماز بھی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کیجئے تسبیح کے ذریعے، اور حدیث یہی ہے کہ جس نے تسبیح زہرا نہیں پڑھی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور اس تسبیح کی عظمت یہ ہے کہ صفین کی لڑائی میں مولا علی تلوار چلا رہے تھے، اور اس وقت راوی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ تسبیح زہرا ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس وقت تلوار چلا رہا ہو تو اس وقت بھی پڑھ رہا ہو، حالت جنگ میں بھی یہ تسبیح نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تو اس تسبیح کی عظمت ہے اور بزرگی ہے اور اس کے فضائل ہیں۔ جب رشتہ ستارہ لے کر آ گیا اور لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ قدرت کا فیصلہ ہے، پھر اس رات ایک فرشتہ پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ نور کے دونوں دریاؤں کو ملا دیجئے اور عرش اعظم کے دونوں ستاروں کو آپس میں ملا دیجئے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ میں نے تجھے پہلی بار دیکھا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ فرشتے نے کہا میں ملک محمود ہوں اور پہلی بار زمین پر بھیجا گیا ہوں کہ پیغمبر کے پاس جا کر علی اور فاطمہ کی شادی کی خبر دے۔ جب وہ یہ پیغام دے کر واپس چلا اور اس نے اپنے پروں کو پھیلایا پرواز کے لیے، تو پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے پروں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پیغمبر نے پھر اسے واپس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تیرے پروں پر یہ کب سے لکھا ہے علی ولی اللہ؟ فرشتے نے کہا کہ آدم کی خلقت سے 24,000 برس پہلے میں خلق کیا گیا، اور جب سے میں خلق کیا گیا میرے پروں پہ یہ کلمہ لکھا ہوا۔ جلا نعرہ نہیں مارنا، جلا نعرہ امیر المومنین کا نعرہ، نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے۔ تھوڑا سا پانی میں مانگے۔ وہی رات تھی کہ جب اللہ نے عرش پر عالم نور میں نور کا منبر رکھا گیا اور اس پہ راحیل فرشتہ بیٹھا، اور اللہ کے حکم سے اس نے خطبہ عقد پڑھا اور سب شادی میں شریک ہوئے، یعنی نکاح عرش پر پہلے ہوا۔ اب یہ آپ کسی بھی شیعہ سنی کی کتاب میں پڑھیں گے تو آپ یہ جملہ پائیں گے کہ علی اور فاطمہ کا اب عرش پر ہوا۔ دیکھیے عام طور سے مشہور ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو عام لوگوں کے جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور جو قوم کے سب سے بڑے رہنما ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی شادی عرش پر ہی ہوگی۔ صلوات پڑھیے۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ کا خطبہ ہو چکا، ہمارا انعام کہاں ہے؟ فرشتوں نے اس شادی کی خوشی میں انعام کہیے یا نیک مانگا؟ اللہ نے کہا
کہ سب کا نیک توبہ پر ہے، اور کہا کہ توبہ کی شاخوں کو ہلاؤ، تمہارا انعام تمہیں ملے گا۔ توبہ کی شاخوں کو جب ہلایا ملائکہ نے تو چھوٹے چھوٹے پرچے تہ کیے ہوئے کئی کروڑ گرنے لگے جو نور کے ورق تھے، اور آپ نے فرمایا جو جتنے لوٹ لے وہ اس کا حصہ ہے۔ تو ظاہر فرشتوں نے کوشش کی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوٹ لے اور میرے حصے میں آئیں، لیکن جب سب کے حصے میں آ گئے اور سب نے بہت بہت سارے اٹھا لیے تو پھر پوچھا پروردگار اس پرچے میں کیا لکھا ہے؟ کہا ایک ایک پرچے میں علی کے ایک ایک شیعہ کا نام لکھا ہے۔ جس ملک کے لیے حصے میں اتنے پرچے آئے ہیں تو اب اس فرشتے پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ علی والے جن کے پرچے تم نے اٹھائے ہیں اب تم پر واجب ہے کہ ان کے حصے کے تمام واجبات تم ادا کرتے رہو۔ یہی تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اس سے اچھا تحفہ کیا ملتا فرشتوں کو کہ کتنی عبادتوں کا حصہ مل گیا ان کو۔ تو اب آپ کو کیا پتا کہ آپ نے یہاں 2 رکعت پڑھی اور وہاں آپ کے حصے کی 50 رکعت اس نے پڑھ دی، وقت کر دیا انگلی پہ نام لے کر۔ اب یہ بھی باتیں وہ ہیں کہ جن پہ یقین آتا نہیں۔ ہمارا تو یقین یہ کہ ہم نے تو فرشتوں ان کو نہیں دیکھا، ہماری سمجھ میں تو جبریل ہی نہیں آتے، میکائیل سمجھ میں نہیں آتے، مطلب کوئی موت سمجھ میں نہیں آتے، ہماری سمجھ میں اللہ نہیں آتا۔ کچھ کہہ رہا ہوں تو یہ ساری روایتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ لیکن اس میں کا کوئی ایک بچہ بھی اٹھ کے مجھ سے یہ کہے گا کہ یہ ساری چیزیں دکھائی تو نہیں دیتی، ہمارا ایمان یقین پر قائم ہے، اور یقین اس لیے کہ کہنے والا سچا تھا، بتانے والا سچا تھا، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس میں یہ بھی باریکی اگر کوئی کہے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا بھی جواب بہت آسان ہے کہ کوئی بھی بشر جو خوف الہی رکھتا ہے اور جو جنت اور جہنم کا یقین رکھتا ہے وہ کبھی اللہ جیسے سچے کے لیے جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتا کہ اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ وہ جب بولے گا سچ بولے گا، اور سچ دنیا کا سب سے بڑا سچ ذکر اہل بیت، اس سے بڑا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کہ میں کہوں اس سے اوپر بھی کوئی سچ ہے۔ دنیا تو کہتی صحیح بخاری سچ ہے جس میں ذکر اہل بیت 3 لائنوں میں ہے، اور کوڑے خانے کے لوگوں کا ذکر کئی ہزار ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جہاں دنیا اسفل السافلین، اسفل بننا چاہتی ہے، نیچ بننا چاہتی ہے، جس کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم بنایا اور تم اسفل بننا چاہتے، اسفل السافلین۔ تو سچ کے سوا کچھ نہیں ہے ذکر اہل بیت، اور وہ تو اور معرفت کی منزلیں کہ جو نہیں بتائی اور سنائی جاتی، اس لیے کہ وہاں پر تو معصوم نے یہ کہہ دیا کہ سب سے نہ بتانا، اس لیے کہ ہماری روایت کا بار وہی اٹھا سکتا ہے جو اولو العزم پیغمبر ہو یا ملک مقرب ہو یا وہ مومن کامل ہو جس کا امتحان لیا جا چکا ہو۔
تو ہمیں کیا پتا کس کا امتحان لیا گیا ہے، اسی کو سنائیں، کیسے سنائیں اور کس دل سے سنائیں، اور کیسے یہ یقین کر لیں کہ ہر دل اس کو قبول کر لے گا، کیسے سنائیں؟ اس لیے کہ یہ معرفت کی رات جو شادی کی رات تھی، عرش پر نکاح ہوا، عقد ہوا، خطبہ عقد راحیل ملک نے پڑھا، اور کوئی مورخ ایسا نہیں ہے کسی بھی فرقے کا جس نے اس شادی کا حال لکھتے ہوئے یہ نہ لکھا ہو کہ عرش پر عقد ہوا۔ اب میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو یہ بات یادگار رہ جائے۔ لکھنؤ کے بڑے شاعر ہیں علی میاں کامل، انہوں نے شادی کا حال جب لکھا تو اس میں یہ ایک شعر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سادہ سا شعر ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے۔ نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، اللہ نے عقد پڑھا انبیاء گواہ۔ نہ ایسی شادیاں دیکھی نہ ایسے بیاہ، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ۔ اور ایک اور شاعر درد دل آبادی کا آپ کو سناتے ہیں، ربائی سناتے ہیں، 4 مصرع سنیے، چونکہ ابھی عرش پہ عقد ہوا ہے اور رشتہ آیا ہے، ابھی میں نے شادی پڑھنا نہیں شروع کی، تو چونکہ ابھی نسبت کی بات ہو گئی اس لیے شروع میں ایک شعر آپ کو سنا دوں۔ درد دل آبادی کہتے ہیں کہ پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے۔ پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے۔ اللہ کے گھر کا لڑکا تھا، لڑکی تھی پیغمبر کے گھر کی، کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے۔ کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے۔ پھر وہ دن نمودار ہوا جس دن شادی طے تھی، کہتے ہیں وہ 14 رجب کی تاریخ تھی۔ عقد ہوا لیکن رخصتی 5 مہینے کے بعد ہوئی، ذی الحجہ کی 2 تاریخ کو رخصتی ہوئی، اور اس میں بھی مسئلہ تھا کہ شادی کے فوراً بعد رخصتی کیوں نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی کے پاس مکان نہیں تھا۔ 5 مہینے لگے اس مسئلے کو طے کرنے میں کہ اگر رخصتی ہو تو مکان کہاں ہو، مکان کہاں ہو۔ ابو ایوب انصاری نے اپنے مکان کے لیے کہا کہ ہم اپنا مکان دیتے ہیں، لیکن پھر مولا علی نے کہا کہ اگر مکان دے رہے ہو رخصتی کے لیے تو بھائی دلہن تو ہمیشہ رہے گی نا، ہمیں تو ایسا گھر چاہیے کہ جہاں ہم رہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ مسجد نبوی کے جو حجرے بنے تھے اس میں علی کا حجرہ نہیں بنا تھا۔ سوال یہ کہ پھر مولا علی رہتے کہاں تھے جب گھر نہیں تھا، تو رہتے کہاں تھے؟ شادی کے بعد گھر ہوا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فاتح خیبر جو لڑائیاں فتح کر کے
اور کبھی مال غنیمت نہیں لیتا، اس نے کبھی اپنا حصہ نہیں لیا، ورنہ ایک نہیں 1000 مکان مدینے میں علی کے بن جاتے۔ جتنا مال سب نے لوٹا تھا اگر اتنا علی بھی لوٹتے میدان سے، اور خالی ہاتھی آتے تھے ہر میدان جنگ سے۔ کبھی خیبر میں آپ دیکھیں کتنا سونا تھا، دروازہ بڑی سونے کا تھا، اس میں سے توڑ توڑ کے سب سونا لائے تھے، لیکن جو در علی نے اکھاڑا تھا اور پھینک دیا تھا تو اس میں سے کیا سونا علی اکھاڑتے، اور علی کے لیے سونے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو اپنے حصے کا سونا شب ہجرت بیچ چکے تھے۔ علی سونا لے کے، اور سونا یوں بھی مرد پہ حرام ہے، اور علی تو سونا چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ مکان کے مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا کہ رخصتی ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئیں شہزادی، لیکن پھر ام سلمہ نے اپنا مکان پیش کر دیا رہائش کے لیے کہ علی اور فاطمہ میرے ساتھ میرے اس گھر میں رہیں۔ تو جناب ام سلمہ کے گھر میں قیام رہا۔ اب وہ مکان جو رسول اللہ کا ہے وہ سیپریٹ مکان رسول اللہ کا تھا، بیویوں کے الگ الگ تھے، یعنی جس میں رسول اللہ رہتے تھے، جس میں رسول اللہ کی بیٹی شادی سے پہلے رہتی تھی، اس میں کوئی بیوی نہیں رہتی تھی۔ دراصل وہی گھر جناب سیدہ کا ہے، اس لیے کہ اس گھر میں پھر کوئی نہیں رہا، سب کے حجرے الگ الگ تھے، اسی میں رسول اللہ دفن ہیں۔ اپنے گھر میں جو جناب سیدہ کا گھر ہے، اب آپ دیوار سے دیوار ملی ہے، جب ساری دیواریں ٹوٹ گئیں اور مسجد نبوی کے سارے مکان ایک میں ملا دیے گئے، تو سب کو ملا کے آپ کہہ دیجئے فلاں کا گھر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ میں یہ سارے اشارے کر لوں تو پھر آگے بڑھوں، بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ کوٹھریاں بنی ہوئی تھی، تو ایک کوٹھی رسول اللہ کی بھی تھی، ایک حجرہ رسول اللہ کا تھا، اس میں جناب سیدہ رہتی تھی باپ کے ساتھ، اور کسی کو حق نہیں تھا اس میں رہنے کا، اس لیے کہ ہر بیوی کا الگ الگ بنایا تھا حجرہ، اور جو رسول کا اپنا حجرہ ہے اس میں دفن ہے، وہی سیدہ کا گھر ہے۔ وہ جو ہرے رنگ کی ذریعے گنبد خضرا، وہ سیدہ کا گھر ہے۔ اب رہ گیا اس کے آس پاس اور بیویوں کے گھر تھے، تو اگر کسی ایک بیوی کا گھر وہ کہا جاتا ہے تو گھر تو سارے توڑ کے ملائے گئے تھے، پھر آپ کیوں نہیں کہتے وہی ام سلمہ کا گھر ہے، وہی میمونہ کا گھر ہے، وہی صفیہ کا گھر ہے، وہی سودا کا گھر ہے۔ 12 بیویاں تھیں، 18 بیویاں تھیں، نام لیتا چلا جاؤں تو سب کے گھر نہیں تھے، ایک کا تھا جو فلانے کے حجرے میں دفن ہو گئے۔ بھائی فلانے کا حجرہ بھی اسی میں مل گیا، یا کہہ لیجیے کہ ایک بیوی کو پوری کوٹھی دے دی تھی، سے بڑا پلاٹ انہی کو مل گیا تھا، یعنی مساوات اور عدل رسول میں تھا ہی نہیں، سب کو برابر برابر دیا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھا تھا، اسی میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے، شادی سے پہلے ہجرت کر کے آئے تو اسی میں قیام تھا، وہی جناب سیدہ کا میکہ ہے، وہی حسن حسین کا ننیال ہے، اور نانیوں کے گھر میں تھوڑی حسن حسین جاتے تھے، نانا کے گھر میں جاتے تھے۔ یہ ساری نزاکتیں، اس کو پوری جغرافی کو، مدینے کے پورے نقشے کو سمجھ لیا کیجئے ذہن میں، پھر سنا کیجئے تو زیادہ لطف آئے گا۔ تو ام سلمہ نے اپنا گھر پیش کر، اب جب یہ سارے مسائل طے ہو گئے تو پھر رسول اللہ نے حضرت علی کو بلوایا اور کیا طے پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بارات واپس دلہن کو لے کے ابو ایوب انصاری کے گھر جائے اور وہیں دلہن کو اتارا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے اپنا مکان پیش کیا ہے رہائش کے لیے۔ تو جب میں حج پر گیا اور مدینے پہنچا تو ابو ایوب انصاری کا مکان موجود تھا، اس کو توڑا نہیں گیا تھا،
اور اس کے دروازے کی میں نے زیارت کی۔ اس مکان کی خاص بات آپ کو یہ بتا دوں، جتنے بھی زائرین گئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دروازے پر کھڑے ہو کے آپ سانس لیجیے تو اس مکان کے اندر سے جو خوشبو آتی ہے وہ دولہا دلہن کے شادی کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں جناب سیدہ دلہن بن کے اتری تھی۔ اور ابو ایوب انصاری کو فخر رہا اس بات پر کہ میرے گھر میں دلہن بن کے اور علی دولہا بن کر آئے، اور وہ اچھا پرانے زمانے کا گھر تھا۔ اب تو پتہ نہیں کہ مسجد قباء کے پاس وہ گھر تھا، اسے توڑ دیا گیا یا کیا ہوا، مجھے اب کا نہیں معلوم، لیکن سن 86 میں جب میں نے مدینے کی زیارت کی تھی تو اس مکان کی بھی زیارت میں نے کی تھی، اور بڑی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ میں نے اس گھر کی زیارت کی۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے تو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی شادی کے لیے تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ کہ سامان دنیا میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کل 3 چیزیں ہیں۔ سامان دنیا سے میرے پاس کل 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میرے پاس تلوار ہے، جو میری تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں۔ ایک میرا گھوڑا ہے جس پہ میں سواری کرتا ہوں، اور تیسری میری زرہ ہے۔ زرہ کے لیے یہ ہے کہ وہ بادشاہ حبشہ نے تحفے میں بھیجی تھی، اور رسول اللہ نے مولا علی کو وہ عنایت کی تھی زرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا تمہارے کام کا ہے اور تلوار بھی تمہارے کام کی ہے، لیکن زرہ تمہارے جیسے بہادر کے لیے بیکار ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد مولا علی نے پھر کسی لڑائی میں زرہ نہیں پہنا، کسی لڑائی میں زرہ نہیں پہنا۔ بات سے بات نکلتی ہے مالک اشتر نے وہ زمانہ نہیں دیکھا تھا جو رسول اللہ کا زمانہ تھا، اس لیے کہ وہ آئے بہت دیر میں تھے، تیسری خلافت کے آخری دور میں مدینے آئے تھے۔ اس کے بعد مولا علی خلیفہ وقت ہو گئے، اور پھر مالک اشتر یمن واپس نہیں گئے، مولا کے ساتھ رہے اور پھر ساری جنگوں میں شریک ہوئے۔ تو انہوں نے کسی لڑائی میں مالک اشتر نے مولا کو لڑتے نہیں دیکھا، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین مالک اشتر نے نہیں دیکھا تھا۔ تو پہلی بار مالک اشتر نے جمل، صفین اور نہروان دیکھی، تو صفین میں مولا علی 60 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے تھے۔ تو کسی نے جا کے مالک اشتر سے کہا کہ آدھی روٹی بھی نہیں کھاتے، آدھی روٹی بھی نہیں کھاتے، اور ہائے ابو طالب کے بیٹے کی غذا بالکل کم رہ گئی اور اتنی بڑی لڑائی ہمیں لڑنا ہے۔ یہ بات کسی نے جا کے مالک اشتر سے کہی۔ مالک اشتر نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ آپ کی غذا کم ہو گئی اور آپ آدھی جو کی روٹی کھا کے پانی پی لیتے ہیں، تو بڑی فکر ہے لوگوں کو۔ کہا مالک یہ پورا عرب مل کر تلواریں لے کر تنہا مجھ سے لڑنے آئے، پھر بھی علی فاتح رہے گا اس عمر میں بھی۔ اب یہ تو دیکھیں ایک بات ہو گئی، چونکہ نئے آنے والے کو معرفت دی جاتی، اس کو سکھایا جاتا تھا کہ بھئی تم ذرا دیر میں آئے ہو، سلمان، ابو ذر، مرداد، عمار معرفتیں لے چکے، تو ان کو سکھانے کا عمل چل رہا ہوتا تھا کہ اس میں معرفت پیدا ہو۔ انہی محفلوں کا نام اب مجلس ہے، یہ بار بار جو ریپیٹ ہوتا ہے ذکر اس لیے تاکہ معرفت بڑھے۔
اور آپ تو ظاہر ہے آپ کہیں گے بھئی یہ فلاں سن چکے، یہ بھی سن چکے، یہ بھی سن چکے، لیکن وہ بچہ جو پہلی بار 10 سال کا ہو کے مجلس میں آیا وہ تو پہلی بار سن رہا ہے، تو آپ اس کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ذکر کو ریپیٹ ہونا چاہیے، بار بار ایک ہی ذکر کو سنائے، اس لیے کہ نیا سامنے آ رہا ہے، ایک بچہ جوان ہو کے آ رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ بڑا ہو کے آ رہا ہے، اس لیے اس ذکر میں ایک معجزہ رکھا ہے کہ جتنی بار سنو نیا لگتا ہے۔ یہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے اس ذکر اہل بیت میں۔ تو ظاہر ہے کہ اشتر نئے آئے تھے تو وہ ابھی دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے معاملات کیا ہیں۔ جب لڑائی چھڑنے والی ہوئی تو دیکھا کہ مولا علی تیار ہو کے نکلے تو ایک کرتا باریک سا پہنے ہوئے تھے اور تلوار لے کے ذوالفقار لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ تو مالک اشتر نے کہا کہ مولا آپ نے زرہ نہیں پہنی، تو اب اگر مالک اشتر شادی میں شریک ہوتا تو ظاہر ہے کہ اسے معرفت دلانا تھی، تو اس نے کہا کہ آپ نے زرہ نہیں پہنی، کہا علی کو زرہ کی کیا ضرورت ہے، زرہ کی کیا ضرورت ہے، کیا مجال جو کوئی دشمن میرے اوپر وار کرے؟ تو مالک اشتر نے کہا ٹھیک ہے، سامنے سے تو کوئی نہیں آپ کے مقابل آ سکتا، لیکن اگر پیچھے سے کوئی وار کر دے تو پشت آپ کی جو ہے اس پہ زرہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، علی پر وہ دن کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ دشمن پیچھے سے آ جائے، علی موقع کب دیتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا مالک جس طرح علی سامنے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہے۔ ایک اور سلام رسول اللہ نے فرمایا کہ علی زرہ بیچ ڈالو اور تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی نے زرہ بیچ دی، زرہ بیچ کر جو رقم لائے وہ رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ نے اس رقم کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھی ادھر رکھا آدھی ادھر رکھا۔ آدھی رقم اٹھا کر ایک طرف رکھ کر آپ نے عمار یاسر کو بلایا اور ایک اور صحابی کو بلایا اور دونوں سے کہا کہ اس رقم میں فاطمہ زہرا کا جہیز خرید کے اور یہ دوسرا حصہ جو رقم کا ہے یہ میں نے ولیمے کے لیے رکھا ہے، اس رقم سے ولیمے کا کھانا پکے گا۔ یہ شادی کی تیاری ہے۔ جہیز کا سامان خرید کے آیا، لا کے رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا۔ اس میں مٹی کے برتن تھے، مٹی کے کٹورے پانی پینے کے، مٹی کا ایک لوٹا وضو کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے بڑے برتن مٹی کے، ایک مشکیزہ چمڑے کا، 2 گدے چمڑے کے جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری تھیں، 2 تکیے چمڑے کے جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری تھیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ عرب میں ایک گھاس ہوتی تھی، اسے کہتے تھے عزفر، الف زال کے رے، جیسے آپ کے یہاں خس ہوتی ہے ویسے عرب میں عزفر ہوتی ہے، گھاس جو خوشبودار ہوتی ہے، وہ تکیوں میں بھری ہوئی تھی۔ ایک جازم یعنی چاندنی چادر تھی بچھانے کے لیے، مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے۔ ایک بڑی جانماز تھی جس پہ 2-4 آدمی نماز پڑھ سکیں، جسے حسیر کہتے ہیں،
ایک چرخا تھا جس میں سوٹ کاٹا جائے، ایک پتھر کی چکی تھی آٹا پیسنے کی، ایک چھلنی تھی آٹا چھالنے کے، ایک رومال تھا باورچی خانے کے استعمال کے لیے، صفائی کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جب لا کے رکھی گئیں تو رسول اللہ نے ایک ایک چیز کو اٹھایا اور بوسا دیا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا پروردگار جن کے گھروں میں مٹی کے برتن ہیں ان پر تو اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ یہ جہیز تھا جو لا کے رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر شادی کی تاریخ آئی، دوسرے دن ولیمہ، رات کو رخصتی، اور شادی کا جب موقع آیا اور مہمانداری شروع ہوئی اور گھر بھر گیا، اور رسول اللہ کے باہر تک، گھر کے رسول کے گھر میں ازواج تمام آ گئیں اور اصحاب و انصار کی بیٹیاں آ گئیں، اور اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ بیٹی کی رخصتی میں تم نظمیں پڑھ سکتے ہو۔ تو تمام ازواج نے سب کے نام لکھیں کہ سب نے اشعار کہے مولا علی اور جناب فاطمہ کی شان میں، اور وہ سارے اشعار اس وقت پڑھے گئے جب بی بی کو رخصت کیا گیا اور ہماری میں بٹھایا گیا، تو رسول اللہ کی تمام بیویاں ناکے کے آگے آگے وہ اشعار پڑھتی ہوئی چلیں کہ عظیم انسان کے گھر عظیم رسول کی بیٹی بیاہ کر جا رہی ہے۔ ساری نظموں کا موضوع یہی تھا، جس کو مختلف طریقے سے تمام بیویوں نے، جس میں خصوصی طور پہ جو نظمیں پڑھی گئی ہیں وہ موجود ہیں کتابوں میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جناب فاطمہ کی سوانحات آغا سلطان دہلوی کی سب سے مشہور کتاب ہے، اس میں یہ نظمیں موجود ہیں، جس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ نے جناب سیدہ کی شان میں نظمیں کہیں اور راستے میں پڑھتی ہوئی گئیں۔ یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ راستے میں پڑھتی ہوئی گئیں، اور جب آپ کو دلہن بنانے کا وقت آیا کہ رخصتی ہوگی اور جناب سیدہ کو دلہن بنا کے سجایا گیا، تو یہ ذمہ داری جناب ام سلمہ کی تھی، اور اسماء انصاریہ جو بی بی کی ایک کنیز ہے انصار میں سے، جو ہر وقت بی بی کی خدمت میں رہتی تھی، یہ جناب فضہ کے آنے سے پہلے کے واقعات ہیں، اس لیے کہ فضہ 7 ہجری میں خیبر کے بعد آئی۔ ام ایمن جو کہ رسول اللہ کی پرانی کنیز ہیں، وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، تو یہ خدمات جناب ام سلمہ اور اسماء انصاریہ نے اس کو بجا لائے، اور اس طرح ہوا کہ وہ سامان نکالا گیا جو جناب خدیجہ نے وصیت میں چھوڑا تھا۔ اس میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا، ایک صندوق میں صرف ایک کرتا جناب خدیجہ نے اپنی شادی کا یہ کہہ کر رکھوایا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو شادی پر اس کو پہنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ کرتا اتنا قیمتی تھا کہ مصر کا پورا خراج بھی ادا ہو تو اس کرتے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جناب خدیجہ کی وصیت میں کرتا رکھا گیا تھا، اور ایک گلوبن جناب خدیجہ نے جو مال اپنا تھا، جو لٹایا تھا اسلام پر سے، اس میں سے یہ گلوبن وہ ہر وقت پہنے رہتی تھیں، اور آخر وقت میں وہ گلوبن اتار کر صندوق میں رکھ کر وصیت کی تھی کہ شادی کے وقت میری بیٹی کو یہ گلوبن پہنانا۔ شاید جناب خدیجہ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ جب شادی ہوگی اور ہجرت کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میری بیٹی کیسے رخصت ہوگی۔ تو اس وقت یہ اہتمام ہوا، اور جب کہتے ہیں کہ وہ کرتا جناب خدیجہ کا جناب سیدہ کو پہنایا گیا، تو آپ کی آنکھ میں آنسو آئے، ماں کو یاد کر کے رونے لگی اس گلوبن کو دیکھ کے۔ مکے سے جو لوگ شادی میں آئے تھے مہمان بنی ہاشم، اس میں جناب حمزہ کی بیٹی امیمہ بھی تشریف لائی تھیں، اور جناب حمزہ نے اپنی بیٹی کو
2 کنگن دیے تھے۔ شہادت جناب حمزہ کی جو ہے وہ جنگ احد میں ہے، اور جناب حمزہ اس شادی میں موجود تھے۔ تو بیٹی جب آئی جناب حمزہ کی تو وہ دونوں کنگن جو باپ نے ان کو دیے تھے، دیکھا کہ زہرا کے ہاتھ خالی، تو رشتے میں پھوپھی ہوتی تھی جناب سیدہ کی عمر میں کم تھیں، لیکن وہ کنگن دونوں چاندی کے تھے، تو آپ نے زعفران بازار سے منگوا کے زعفران سے ان کنگنوں کو رنگا، وہ زرد ہو گئے، سونے کے لگنے لگے، اور وہ بی بی کے ہاتھ میں پہنا دیے رخصتی کے وقت۔ لیکن یہ تو سب دنیا کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی کہ کچھ ماں نے رکھا تھا، کچھ پھوپھی نے دے دیا، اور اس طرح سیدہ دلہن بنی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو کہ روحانی دنیا کی باتیں اور معرفت کی جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، کہ مشاط قدرت نے سیدہ کو دلہن بنایا، اور ایسی دلہن اولین و آخرین میں نہیں سجائی گئی، اور وہ اس نے پروردگار سے سجائی گئی۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا کا جھومر پہ لگا، والقمر کا ٹیکا ماتھے پہ لگا، ابنانا و ابناکم کے کنگن پہنائے گئے، سورہ الحم کی ستلڑی گلے میں ڈالی گئی، وازپن کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہنائی گئیں، بسم اللہ کا گلوبند گلے میں پہنایا گیا، ماں کو نجم اذا ہوا کے ستاروں سے بھرا گیا، اور اس طرح یہ دلہن رخصت ہوئی۔ اور ادھر جب دولہا کو سجایا گیا تو قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم کا کمر میں پٹکا باندھا گیا، سر پہ سیرا بندہ، قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس طرح مولا دولہا بنے اور اس طرح زہرا دلہن بنی۔ صلوات پڑھیں۔ اب رخصت ہو کے مولا کے گھر گئے، ساتھ میں رسول اللہ بھی پہنچے اور دلہن کو اتروایا۔ یعنی ضروری تھا کہ اگر ادھر سے بیٹی رخصت ہوئی ہے تو علی کو بھی تو پالا ہے، تو اب ادھر سے رسول اللہ علی کی طرف سے شادی میں شریک ہوئے۔ دوسرا دن ولیمے کا تھا، اور ولیمے میں اعلان ہوا تھا کہ پورا مدینہ ہے، اور یہ ولیمہ 3 دن جاری رہے گا، اور رسول اللہ جس کھانے میں ہاتھ لگا دیتے تھے وہ کھانا برکتی ہوتا، وہ بڑھتا جاتا تھا۔ جب کبھی بھی ایسا ہوا، واقعہ یہ موجود ہے کہ حضرت ابو طالب فرماتے تھے تمام بنی ہاشم سے کہ جب دسترخوان لگ جائے اور سارے ہاشمی آئیں کھانے کے لیے، تو جب تک محمد نہ آ جائیں کوئی کھانے پہ نہ بیٹھے۔ تو ابو طالب انتظار کرتے تھے، ٹہلتے تھے کہ محمد آ جائیں تو کھانا شروع ہو۔ تو اس کی وجہ بتاتے تھے ابو طالب کہ جب محمد بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پہ تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، اور زیادہ لوگ کھاتے ہیں اور کھانا ختم نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ تھا حضرت ابو طالب کا محمد کے لیے، اس سے بڑا ایمان اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے۔ تو سرکار میں یہ برکت تھی کہ جس چیز میں ہاتھ لگا، تو آپ نے بڑے بڑے لکڑی کے تسلے ہوتے تھے، لکڑی کے بنے ہوئے، عرب میں وہ ابھی پائے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر آٹا گوندنے کے کام میں وہ لکڑی کے تسلے آتے ہیں، کہیں کہیں نظر آتے ہیں، پہلے بہت نظر آتے تھے، اب کم نظر آتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، وہی عرب میں ہوتے تھے۔ وہ آپ نے منگائے، اور منگانے کے بعد آپ نے اس میں سالن پکوا کے شوربے والا سالن بھروایا، اور اپنے ہاتھ سے تنوری روٹیاں توڑ کے اس میں بھگوئیں۔ یہ بہت لذیذ کھانا کہلاتا تھا، جو ہاشمیوں کا کھانا تھا، جو ہاشم بھی کھلاتے تھے مکے میں بھی، اور اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا کہ روٹی کو چورا کر کے سالن میں ڈالنے کو ہشم کہتے ہیں۔
اسی سے ہاشم بنا تھا. تو وہی کھانا جو جدی پشتی کھانا تھا ولیمے میں، اسی کھانے کا انتظام کیا. اور میٹھے کے لیے کئی تسلوں میں رسول اللہ نے شہد بھروا کے کھجور کی گٹھلیوں میں سے گٹھلیاں نکال کے پھینک دیں، اور وہ کھجوریں اس میں دونوں ہاتھوں سے شہد میں ملا کے آپ نے دونوں ہاتھوں سے بنائیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب دسترخوان کھول لیا جائے. تو 3 دن تک یہ سالن روٹی اور یہ میٹھا چلتا رہا. یہی مولا علی کا ولیمہ تھا. اور کہتے ہیں عرب میں پھر اس کے بعد ایسا ولیمہ نہیں ہوا. صلوات پڑھیے. اب سوال یہ ہے کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، شادی جو ہے دنیا کے لیے ہوتی ہے. ہر آدمی دنیا کے لیے شادی کرتا ہے، اپنی نسل چلانے کے لیے. یہ شادی مرضی الہی سے ہوئی ہے اور اللہ کے لیے ہوئی ہے. یعنی کوئی چیز دنیا میں کام نہیں آئے گی. چونکہ شادی اللہ کروا رہا ہے تو اولاد بھی اللہ کو چاہیے. اور صرف حسن حسین پہ بات نہیں رک جائے گی. یعنی جتنی اولاد ہوگی سب دین کے کام آئے گی، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹی. سمجھے نا؟ اس لیے اللہ کی نگرانی میں شادی ہو رہی ہے کہ یہ پورا گھرانہ، یہ پوری نسل جو ہے وہ ہمارا کام کرے گی. اگر کوئی انکار کر دے کہ یہ فضائل ہم نہیں مانتے، یہ معجزے نہیں مانتے، تم کچھ نہ مانو، یہ تو مانو گے کہ یہ پورا سلسلہ اللہ کے کام آیا. اگر یہ دنیا کا کام کرتے تو ہم دیکھتے کہ خلفاء تخت پہ بیٹھ جاتے، پھر تو یہی تخت پہ ہوتے نا. انہیں روک کون سکتا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. اگر نکال لیتے تو پھر دنیا کا کام کرتے نا، تو پھر کون خلیفہ ہوتا؟ علی نے گوشہ نشینی اس لیے اختیار کی کہ ہم اس کے لیے ہیں اور یہ حکومت تمہارے لیے ہے. یہ فرق ہے. اس فرق کو سمجھ لیجئے. جب سب اس کے لیے ہوں گے تو وہی نگراں ہے. اور پھر معجزے بھی ہو سکتے ہیں اور پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. وہاں پریشانی یہ کہ آپ نے دنیا لے لی. جب آپ نے دنیا لے لی تو آپ کو معجزہ کیسے ملے گا؟ تخت مل گیا، بیٹھے رہیے تخت، کیجئے حکومت. اب آپ کو معجزہ نہیں ملے گا، آپ کو روحانیت نہیں ملے گی. آپ کے لیے یہ پیغام نہیں آئے گا کہ بخشش کروا لیجئے گا امت کی. یہ کتنی حیرتناک بات ہے. فرقہ کوئی سا ہو، جب بخشش کا معاملہ آتا ہے تو جاہل سے جاہل یہ کہتا ہے کہ بخشش حسن اور حسین کروائیں گے. جنت خرید لی اور شفاعت خرید لی کے نعرے لگے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حسن حسین کے علاوہ تو کوئی شفاعت کرے گا نہیں. تو یہاں پہ تو ہو گئی معذوری. تو بتائیے جب آخرت میں جانا ہے تو یہاں خلافت کو مان کے کیا کریں؟ جب شفاعت وہ کریں گے تو انہی کو مانتے رہیے، بس ختم. خلافت شفاعت نہیں کروائے. دولت کسی کو بخشواتی نہیں ہے. یہاں دولت دیکھیے کبھی خواب میں نہیں دیکھی تھی حکومت. وہ کیا جانے حکومت اور دولت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا. 10,000 سال پرانی حکومت تھی ایران کی. دنیا کی سب سے قیمتی حکومت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے جواہرات، ایسے محلات، ایسے لباس کہیں کائنات میں نہیں پائے جاتے، کہیں نہیں پائے جاتے. سب مسلمانوں نے لوٹ لیے. لوٹ لائے، پورا ایران لوٹ رہا. تو وہ کیا ہو گئے؟ خالی ہاتھ ہو گئے. شاہی گھرانے والے 12,000 سال پرانی سلطنت لوٹ لی اور وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے نا، بے گھر ہو گئے. تو جنہوں نے سونے کے جھولوں میں پرورش پائی تھی، جواہرات جن کے قدموں میں لٹتے تھے، وہ بڑے لوگ ہیں یا عرب کے بدو؟
جنہوں نے حکومت دیکھی نہیں. سو گئے آپ سے میں نے کہا تھا موضوع کو موضوع سے ملانا ہے. آپ کو تو تیار رہنا چاہیے تھا کہ یہ کریں گے کیا, یہ کرنے والے کیا ہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ امام زمانہ تک پہنچیں گے کیسے. آپ سوچ چلے جا رہے ہیں, آپ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی شادی ختم تھوڑی ہوئی ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ذرا. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو میں مشکل لفظ بول رہا ہوں. ذرا منہ سے بولتے رہیے, جاگتے رہیے, خوش ہوئیے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں. اتنی پرانی سلطنت اس کو بے عزت کیا گیا تھا. نہیں سمجھ رہے آپ, علی نے اس سلطنت کو عزت عطا کی, بیٹی کو بیاہ کے گھر میں لے آئے. تو جہاں 10,000 سال پرانی شاہی جس کی ملکہ ہے شہر بانو, وہ پلٹ کے پوری سلطنت کو نہیں دیکھتی. یہاں سلطنت پہ لوگ مرے جا رہے تھے عرب میں. اس کو پتا چلا سلطنت کچھ نہیں ہے, اہل بیت کا گھر سب کچھ ہے. ذرا فرق کو دیکھو. تو اس کو بھی پتا ہے کہ مولا علی نے ہمیں کیا عزت دی ہے. شہزادی کو پتا ہے مجھے کیا عزت مل رہی ہے. اور کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ کنیز تھی, ملکہ تھی, ملکہ رہیں, شہزادی تھی, شہزادی رہیں. ظاہر ہے کہ افغانستان چلے گئے تھے شاہی خاندان والے. جب ایران لوٹا تو تینوں بہنیں اپنے بھائی فیروز کے ساتھ افغانستان کابل میں قیام. کابل کے بادشاہ نے اپنے یہاں عزت سے رکھا. جب مولا علی کی حکومت کا دور آیا تو بیٹیوں کو پتا چلا کہ اب وہ لوگ نہیں رہے جنہوں نے ایران لوٹا تھا. تو گورنر مدائن حریث کو خط لکھا گیا. حریث نے علی کو خط لکھا کہ وہ بیٹیاں آنا چاہتی ہیں. آپ نے کہا ساتھ عزت کے ان کو وہاں سے پہنچاؤ مدینے. جب مدینے والوں کو پتا چلا کہ شہزادیاں آ رہی ہیں تو کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چھتوں سے عورتوں نے گلاب کی پتیاں لٹائیں. تو یہ شہربانوں کا استقبال ہوا تھا. جب شہربانوں آ گئیں تو پردے میں آئی تھی, اماری میں آئی تھی, عزت سے علی نے اتروایا تھا. جب تشریف لائیں تو اس وقت ہرمز جو کہ شہربانوں کا چچزاد بھائی ہے وہ مولا علی کا صحابی اور غلام بنا ہوا تھا. اس وقت جب شہزادیاں آئیں تو مولا علی نے فرمایا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شاہی خاندان کی عورتوں کو کنیز نہیں بنایا جاتا. یہ یزید کے لیے درہ لگایا تھا علی نے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, کہ پہلے سے تمیز کی تھی علی نے کہ اگر کافر خاندان بھی ہو تو بادشاہوں کی بیٹیوں کو کنیز رسول اللہ نے کبھی نہیں بنایا. شاہی خاندان کا احترام ہوتا تھا, یہ اسلام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں شہربانوں کی شادی کہاں کروں, اس لیے کہ یہ شاہزادی ہے, اس کے لیے کوئی شہزادہ اور بادشاہ ہونا چاہیے جس سے شادی ہو. تو اس وقت امام حسین علی کے پہلو میں کھڑے تھے. ہرمز جو فارسی بولتا تھا اس نے فارسی میں مولا علی سے کہا شاہ ہست حسین. دیکھیے یہ مصرع ہرمز کا چرایا ہے معین الدین چشتی نے, مصرع وہاں سے لیا ہے. اس نے پورا مصرع یہ کہا تھا شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. مولا علی مسکرانے لگے اور اسی وقت عقد کی تیاری ہوئی. شہربانوں کو دلہن بنایا گیا, حسین کو دولہا بنایا گیا. پھر قرآن نے پکارا مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب کچھ جاگے, اب کچھ جاگے. اسی طرح جاگتے رہیے گا, اسی طرح جاگتے رہیے گا. جناب شہربانوں فرماتی ہیں کہ جس رات ایران لٹا اور حملہ ہوا اس رات میں سو رہی تھی. میں نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی بی بی آئیں اور آتے ہی انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دلہن بنایا. جب دلہن بنا چکی تو کہا شہربانوں میرے بیٹے حسین کی تو دلہن بن گئی, مبارک ہو. انہوں نے مجھ سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. شہربانوں نے اپنا خواب بتایا مولا علی کو.
جب رخصت ہو کر آئی پھر علی نے رسول اللہ کی حدیث سنائی کہ حسین کی شادی جس خاتون سے ہوگی اس کے بطن سے ایک عظیم بیٹا پیدا ہوگا. یعنی رسول اللہ حساب کر کے گئے، صرف 12 ائمہ کے نام نہیں بتائے، 12 ائمہ کی بیویوں کے نام بھی رسول اللہ بتا گئے تھے، اس لیے کہ یہ مرج البحرین ہے، یہ سورہ رحمان ہے. آپ کیا سمجھے پورا سورہ رحمان جو ہے وہ تمام 12 کی شادی کا ذکر کرتا ہے، اس لیے عروس القرآن ہے. زین العابدین 24 برس کے ہوئے، سید سجاد خطاب ہے، علی ابن الحسین نام ہے، امام حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، یہ فاطمہ بنت حسن ہے. بھائی نے بھائی کے یہاں رشتہ دیا، زین العابدین دولہا بنے، حسن کی بیٹی دلہن بنی، بارات حسن کے گھر گئی، حسین حسن کی بیٹی کو بیاہ کر لائے تو ایک بار پھر اللہ نے علی اور فاطمہ کو ملایا. جب پھر علی اور فاطمہ ملے تو پھر قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم علم و نور کے دریاؤں کو یوں ہی ملایا کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ بڑے حسن تھے چھوٹے حسین تھے، امامت کا سلسلہ حسین سے کیوں چلا حسن سے کیوں نہ چلا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں سے چلا. جناب فاطمہ رسول خدا کی بیٹی ہیں تو بیٹی سے امامت کا سلسلہ چلا، حسن اور حسین آئے. علی اور فاطمہ سے چلا نا تو پھر علی اور فاطمہ آئے. حسن نانا، حسین دادا، کس کے؟ محمد باقر کے. تو اب جو امامت چلی وہ حسنی حسینی ہو کے چلی، یعنی 5ویں امام سے جو امامت چلی وہ حسنی اور حسینی ہے. ننیحال حسن کیا، دجال ان کا حسین کیا. جب امام محمد باقر جوان ہوئے تو ام فروا بنت قاسم بن محمد سے عقد ہوا اور ان سے حضرت امام جعفر صادق امام تشریف لائے اور ان کا ظہور ہوا. امام صادق کی شادی اسپین کی شہزادی حمیدہ خاتون سے ہوئی تو امام موسی کاظم کا ظہور ہوا. امام موسی کاظم کی شادی جناب سبیکہ سے ہوئی اور ان سے انہیں نجمہ خاتون بھی کہتے ہیں اور تکتم بھی کہتے ہیں، 5 نام لکھے میں، خیزران بھی کہتے ہیں. یہ سارے لقب ہیں جن کے ساتھ شادی ہوئی اور ان سے حضرت امام علی رضا ظہور میں آئے. پھر ان سے امام رضا علیہ السلام کی شادی جو ہوئی ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ آتکا خاتون سے ہوئی اور ان سے حضرت امام محمد تقی پیدا ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی سمائنہ خاتون سے ہوئی تو امام علی نقی علیہ السلام پیدا ہوئی. امام علی نقی علیہ السلام کی شادی حدیثہ خاتون سے ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام پیدا ہوئی. اب یہ مرج البحرین ہو رہا ہے. اب امام حسن عسکری علیہ السلام ابھی 25 برس کے ہیں کہ قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ دیکھیے بات شروع ہوئی شہر بانوں سے جو سب سے بڑی سلطنت کی شہزادی ہے، دنیا کا سب سے بڑا شاہی ملک. اس کے بعد جو دوسرا بڑا ملک ہے، 2 ہی ملک بڑے تھے، یا روم یا ایران. سورہ روم قرآن میں ہے، اس میں ایران اور ان کی لڑائی کا ذکر ہے. اس کے معنی 2 بڑی طاقتیں برابر کی دنیا میں تھیں. جب اسلام آیا تو 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں، ایک طرف ایران ایک طرف روم، اور دونوں زیر ہو گئے اور دونوں کی بیٹیاں بیاہ کر محمد کی بہو بن گئی. اس سے بڑا اسلام کیا ہو سکتا ہے؟ تو روم کے بادشاہ روم کہلاتے تھے، روم کہلاتے تھے.
روم جو ہے وہ حضرت نوح کا پروتا تھا، اور اس کی نسل میں جتنے بادشاہ آئے وہ قیصر کہلاتے۔ قیصر کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک بادشاہ 6 مہینے کا پیدا ہوا تھا، تو جو 6 مہینے کا پیدا ہو اسے قیصر کہتے، جب سے اس کو قیصر کہنے لگے پھر وہ قیصر روم ہو گئے۔ ایک آیا وہ بھی قیصر روم، پھر آیا وہ بھی قیصر روم۔ تو اب جو قیصر روم آیا اس کا بیٹا مر چکا تھا اور پوتی موجود تھی اور پوتا موجود تھا، یعنی ایک بھائی کا بیٹا ایک بھائی کی بیٹی۔ تو اس نے طے کیا کہ ایک پوتے سے ایک پوتی کی آپس میں شادی ہو۔ اس کی تیاریاں ہوئی مہینوں سے، ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت تھی، روم کی سلطنت تھی، سجاوٹیں ہوئیں، سلیبیں لگائی گئیں، شامیانے لگے اور سونے چاندی کے سارے ظروف اور برتن اور پھول اور گلدستے اور تخت بچھائے گئے اور ہزاروں مہمان آئے۔ اور جب حق کا وقت آیا اور دولہا کو لایا گیا تو ایک بار تیز طوفان آیا اور وہ ساری سلیبیں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے، تخت بھی ٹوٹ گئے، جو سجاوٹیں تھیں اور تصویریں لگی تھیں سب ٹوٹ۔ تو پھر قیصر روم نے کہا کہ یہ منوس لگتا ہے، پوتا میرا دوسرے پوتے سے شاید، 3 پوتے تھے اس کے، 3-4 بیٹوں سے جو بیٹے تھے، اور ایک بیٹے سے بیٹی تھی 9 سال کی عمر تھی جس کا نام نرجس ہے۔ اور یہ سب جو میں سنا رہا ہوں یہ راوی نہیں ہے، یہ نرجس خاتون کو سنا کہ پھر میرے دادا نے دوسرے بیٹے سے نسبت لگا کے تیاری کی اور پھر تاریخ مقرر ہوئی، اسی طرح سجاوٹ ہوئی اور پھر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر تیسرے بیٹے سے سلسلہ ہوا، وہ بھی اسی طرح سب تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو قیصر روم بیمار پڑ گیا صدمے میں، اور یہ کہتی ہیں کہ میں صدمے میں بیمار پڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا۔ پھر اس بیماری کی حالت میں جبکہ مجھے تیز بخار تھا اور میں غشی میں تھی، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بی بی نورانی آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ نرجس تو میری بہو ہے، تو میرے بیٹے سے بیاہی جائے گی، لیکن بس تجھے یہ کام کرنا ہے کہ ابھی تیرے یہاں سے ایک لشکر روانہ ہونے والا ہے، اس لشکر میں تو شامل ہو کر مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پہ بیٹھ کر لشکر کے ساتھ نکل جا۔ پھر ایک جگہ گرفتاری ہوگی اور بغداد میں تجھ کو بیچا جائے گا، اور پھر میرا بیٹا کسی طرح بھی تجھ کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے گا۔ نرجس خاتون کہتی پھر ایسا ہی ہوا، بغداد میں دجلہ میں کشتیوں میں رکھ کر سب قیدیوں کو لائے اور اس میں فروغ کا انتظام سوداگر کر رہا تھا کہ امام نے اپنے ایک خاص غلام بشیر کو بھیجا رقم لے کر کہ دیکھو وہ کنیز کی پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ نقاب پڑی ہوگی اور وہ بار بار کہہ رہی ہوگی کہ میں کسی کے ہاتھ فروخت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مجھے خریدنے والا آنے والا ہے۔ اور پھر بشیر کہتا ہے میں اسی وقت پہنچا اور جو رقم وہ مانگ رہا تھا میں نے دے دیا، میں اونٹ لے گیا تھا، ہماری لے گیا تھا، میں نے اس بی بی کو ہماری میں بٹھایا اور راستے بھر وہ بی بی بشیر کو پورا سفر کا حال سناتی رہی۔ ان کو لے کر جب گھر پہ آیا گیا تو امام کی پھوپھی یعنی امام حسن علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ خاتون کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا گیا، اور امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو تمام آداب آل محمد آپ بتا دیجئے، تمام آداب آل محمد انہیں بتا دیجئے، بہت جلد تمام علوم آل محمد امام کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی پھوپھی نے سکھا دی۔ امام حسن علیہ السلام کی پھوپھی ہیں حکیمہ خاتون،
امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، امام کی پھوپھی ہیں، اور جب آپ سامنے زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پر آپ کو جو زیارتیں پڑھنا پڑتی ہیں وہ 4 زیارت ہیں سامنے کے روضے میں۔ ایک زیارت ہوتی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، ایک زیارت ہوتی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ایک زیارت ہوتی ہے حکیمہ خاتون کی، اور ایک نرگس خاتون کی۔ اس زری میں 4 قبریں ہیں، یعنی وہیں حکیمہ خاتون بھی ہیں اور نرگس خاتون بھی ہیں۔ اور اس طرح ایک دن وہ آیا کہ نرگس خاتون کو حکیمہ خاتون نے دلہن بنایا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے نرگس خاتون کا عقد ہوا۔ روم کی شہزادی جو کہ حضرت عیسیٰ کے نائب شمون کی نسل میں ہیں، یعنی سلسلہ عیسیٰ جو ہے آ کر آل محمد میں مل گیا۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو امام مہدی کا ننیال حضرت عیسیٰ کے یہاں ہے، یعنی ایک طرح سے رشتے میں عیسیٰ امام زمانہ کے نانا ہوتے ہیں، اور جناب مریم نانی ہوتی ہیں، ننیال ہے ان کا۔ تو ظاہر ہے کہ جب امام آئیں گے تو ننیال کے لوگ آخر سب سے پہلے کلمہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یا یہ آپ کا ننیال ہے؟ جیسے آپ کا ننیال ہے، آپ کے بھی تو کچھ نانا ہیں نا، لیکن یہ نانا حضرت عیسیٰ ہیں، کیا کہنا؟ اور آپ کے نانا کا کیا کہنے؟ امام حسین کے نانا ہے رسول خدا۔ ایک آپ لوگوں کے نانا، آپ لوگوں کے نسل میں ایسے ہی نانا لکھے۔ دیکھیے، کچھ سمجھے اور کچھ نہیں سمجھے، کچھ کے سمجھ میں آیا، کچھ کے سمجھ میں نہیں آیا۔ خطابت تو یہی ہے بھائی کہ آپ اتنے ہوشیار رہیں کہ باریک سے باریک جملہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ خوب پریکٹس کیجئے، مجلس سننے کی خوب پریکٹس کیجئے، بہت ضروری ہے۔ ہاں کیسے دیکھیں، جون ایلیا کا نام سنا ہے آپ کو؟ جون ایلیا کا نام سنا ہے؟ کراچی کے بہت مشہور شاعر تھے، ان کے بہت سے مجموعے چھپے، 6-7 مجموعے غزل کے آ چکے ہیں۔ ابھی ان کا نیا مجموعہ آیا یعنی، سب سے پہلے آیا تھا عمان شاعر۔ یہ یعنی جو آیا اس کی جو پہلی غزل ہے، اس غزل کا ایک شعر آپ کو سنا تو مولانا کہہ رہے آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، شاید یہ شعر سن کے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کیا کہا۔ جون ایلیا سید تھے، تقوی سید تھے۔ وہ غزل میں کہہ رہے ہیں، خوب تھی اپنی نانی بھی، خوب تھے اپنے دادا بھی، خوب تھی اپنی نانی بھی، خوب تھے اپنے دادا بھی، خوب تھے طلحہ اور زبیر، سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ اگر ابھی نہیں سمجھ میں آیا کہ جون ایلیا کی نانی کون ہے اور جون ایلیا کے دادا کا، تو ایک سلوات پڑھیے گا۔ بہرحال تقریر ختم ہو گئی، آپ نے بہت اچھی محبت سے سنا۔ جبار صاحب نے فرمایا کہ کئی لوگوں کی فرمائش تھی کہ شادی کا ذکر ہو، تو میں نے تمام ائمہ کی شادیاں آپ کو سنا دیں۔ اور وہ دن آیا کہ جب حکیمہ خاتون کی خدمت میں نرگس خاتون رہتی تھی اور روزانہ دن میں آتی تھیں اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن یعنی 14 شعبان کو شام کو جب حکیمہ بی بی نے چلنے کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا آج نہ جائیے، آج نہ جائیے، اس لیے کہ آج کی رات کلمہ باقیہ کا ظہور ہونے والا اور اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا۔ آج کی رات اللہ کا نور کامل ہو جائے گا۔
تو آپ دیکھیں امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، سب کچھ سمجھ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کہ جو امامت کی زبان آپ نہ سمجھیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ کس زوجہ سے، کس زوجہ سے؟ تو یہ ساری روایت جو ہے 15 شعبان کی، وہ بی بی حکیمہ خاتون اس کی راوی، اور انہوں نے بیان کیا کہ پھر میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ پھوپھی جان نرجس سے، تو کہتی ہیں کہ میں نے سر سے پیر تک نرجس کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا میں آثار نہیں پاتی۔ تو کہا پھوپھی جب عیسیٰ ظہور کر رہے تھے کلمے کی شکل میں تو مریم پر کوئی آثار نہیں تھا، اور جب امام کی آمد ہوتی ہے تو آثار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر فرماتی میں ٹھہر گئی، اور آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ نرجس اپنے بستر پہ تشریف فرما تھی کہ میں نے آسمان سے کچھ سفید پرندوں کو اترتے دیکھا، اور ان سفید پرندوں نے نرجس کو گھیر لیا، نرجس کو گھیر لیا چاروں طرف سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک پردہ حائل ہوا اور نرجس میری نگاہ سے چھپ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پردہ ہٹا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ سجدے میں تھا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو وہ سفید پرندے اس بچے کو لے کر پرواز کر گئے، اور کچھ دیر کے بعد وہ پرندے اس بچے کو لے کر واپس آئے، اور اس بچے کو انہوں نے میری گود میں دے دیا۔ جب میں نے بچے کو گود میں لیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سیدھے ہاتھ پر قرآن کی آیت لکھی تھی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت پہ ختم ہوا۔ صلوات پڑھیے۔ تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت پہ ختم ہوا۔ اور یہاں سے امام کی پرورش کا آغاز ہے اور بچپن ہے، اور وہ انشاءاللہ پھر کل کی تقریر میں گفتگو ہوگی۔ آخر میں عرض کر دوں کہ نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ 28 سال کی عمر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کا وقت جس وقت کہ آپ دنیا سے سفر کر رہے تھے، تو اس وقت نرجس خاتون ظاہر ہے کہ اپنے وارث کا ماتم کر رہی تھی، اور گھر میں کوہرام مچا تھا، اور اس وقت غلاموں اور کنیزوں نے اطلاع دی کہ بادشاہ وقت نے فوجیں بھیجی ہیں کہ حسن عسکری کا آخری وقت ہے، اور عقیدے کے مطابق شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 12 امام ہوں گے، 11 ہو چکے۔ اگر حسن عسکری کسی 12ویں کو مقرر کرتے ہیں تو اس کو گرفتار کر کے فوراً ہمارے پاس لایا جائے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ تو چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھر کو گھیر لیا۔ اگر آپ لوگوں نے سامرے کا گھر دیکھا ہے امام کا تو نقشہ آپ کی نظر میں آ جائے گا کہ اس گھر کا دروازہ اور اس گھر کا صحن وہی گھر ہے امام کا جس میں روضہ ہے، سامرے کا وہی مکان امام کا، سامنے سردار ہے۔ تو نرجس خاتون امام کو گود میں لیے تھیں، اور 5 برس کا سن تھا شہزادے کا، آپ کے امام عصر کا، اور گود میں بچے کو لیے ہوئے امام کی خدمت میں آئی اور رو کر کہا کہ میرے والی، میرے وارث
بادشاہ وقت نے گھر کو گھیر لیا اور حکم یہ ہے گھر میں جتنے لوگ ہیں انہیں قتل کر دو، اور اگر کسی کو اپنا نائب بنایا ہے، امام بنایا ہے، تو اس کو بھی ذبح کر دو۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آخری وقت تھا امام کا اور روح پرواز کرنے والی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ پچھلے دروازے سے تم جب جاؤ گی تو اس راستے سے تمہیں کوئی ملک آئے گا، فرشتہ آئے گا، اور وہ تمہیں دجلہ کے کنارے لے جائے گا۔ دجلہ میں ایک کشتی تنہا کھڑی ہوگی، تم اس کشتی میں میرے لال کو لے کر بیٹھ جانا۔ نرگس وہ کشتی تمہیں دوسرے ساحل پر اتارے گی اور تمہیں سرمن راہ کے محلے تک لے جائے گی، اور جب تم سرمن راہ میں پہنچو گی تو وہاں گھر کی پہچان یہ ہے، دروازے کی پہچان یہ ہے، دروازے کو کھٹکھٹانا، وہاں سے بزرگ نکلیں گے، وہ تمہاری بھی حفاظت کریں گے اور میرے بیٹے مہدی کی بھی حفاظت کریں گے، اور کوئی بھی میرے مہدی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے کہ ان کو زندہ رہنا ہے، اور اللہ نے ان کی عمر طویل کر دی ہے۔ جب تک قیامت نہ آ جائے ان کا ظہور جو ہے وہ قیامت کے ساتھ ہے، اور قیامت نہیں آئے گی جب تک ان کا ظہور نہ ہو جائے اور ان کی حفاظت ہوگی۔ تو نرگس خاتون نے گریہ کیا کہ میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر آپ کے حکم پہ جا رہی ہوں صرف اس لیے کہ آخری حجت کی حفاظت ہے، لیکن میرے وارث یہ تو بتائیے کہ جو بزرگ ہماری حفاظت کریں گے وہ کون ہیں جن کے پاس آپ ہمیں بھجوا رہے ہیں؟ تو امام کی آنکھ سے بھی آنسو گرنے لگے اور کہا نرگس خاتون وہ میرے جد عباس کے پوتے ہیں، وہ عباس علمدار کے پوتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی آخری وقت میں آپ نے یہی مسائل پڑھتے پڑھتے آپ نے جان دی اور روح نے پرواز کی۔ کہ نرگس کربلا میں عباس علمدار نے یہ قسم کھائی تھی اور اپنی اولاد کو یہ قسم دی تھی کہ جب تک زندہ رہنا وہ روئے زمین پر جہاں بھی حسین کی اولاد ہو اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ تو یہ حمزہ ہیں جو عباس کے پوتے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہی حفاظت کریں گے نرگس تمہاری بھی اور ولی عصر کی بھی۔ سلام حضرت عباس پر کہ جن کی نصرت آج تک کام آئی، آج تک کام آئی۔ اور یہ بات امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کسی راوی نے پوچھا کہ اتنا مرتبہ عباس کا کیوں ہے؟ تو آپ نے رو کر کہا کہ جو خدمات عباس نے کربلا میں کی ہیں اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میرے چچا نے کیا کیا خدمات کی، اس کا صلہ آل محمد ان کو عطا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا، آپ نے فرمایا تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، تو سنو، شفاعت میں رسول اللہ آئیں گے، شفاعت میں میری دادی فاطمہ زہرا آئیں گی، لیکن شفاعت اس وقت تک رکی رہے گی جب تک ذکر عباس نہ ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ اس وقت پوچھیں گے شفاعت کے میدان میں سیدہ سامان شفاعت کیا لائی ہو، تو آپ اپنی اماری سے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گی اور ہاتھوں پہ بلند کر کے کہیں گی بابا یہ میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ شفاعت کے لیے بارگاہ الہی میں سیدہ فریاد کر کے کہے گی ان 2 ہاتھوں کا واسطہ ہمارے لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا ہمیں حسین کے وقت کے محمد اور آل محمد، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا فرما، پروردگار جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ کا فرما، جو زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں زیارات سے مشرف فرما، پروردگار جو برسر روزگار ان کے اس میں وسعت فرما، کہ محمد اور آل محمد امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما۔